کہ میں شاید سروائیو نہ کر سکتا اپنی بے روزگاریاں جو مجھے فیس آئی ہیں اگر میری بیوی کام نہ کر رہی ہوتی تو۔ اگر وہاں پہ کیمراز فنکشنل نہیں ہیں تو دین وی شوڈ بی ریئلی ورڈ اباؤٹ نیشنل سیکورٹی۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہیں کہ عورتیں میری ڈیڈ لائن ہیں۔ دیکھیے باعث شرم بات ہے، دلی کو دنیا میں کہا جاتا ہے کہ کیپٹل آف ریپ ہے، لیکن میں نے کسی بھی جگہ اسکوٹی پہ جاتی خاتون پہ کسی کو آوازیں کستے یا وہ نہیں کرتے دیکھا۔ کہ یہ بچیاں ریاست کی بچیاں ہیں، یہ کسی کا یہ مطلب کہ نصرت جاوید کی بچی نہیں ہے۔ یو کانٹ نیگوشیٹ ود نصرت جاوید۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دعا ابصار۔ ناظرین، پچھلے دنوں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا اسلام آباد میں، جب دو خواتین سمرین اور تابندہ کے نام سے پی این سی اے کی تقریب کے بعد رات کے ٹائم پہ اسکوٹر پر گھر جا رہی تھیں۔ ساتھ ساتھ وہاں پر ایک خبر آئی کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ان دونوں کا، اور وہ انفارچونیٹلی ان کی ڈیتھ ہو گئی، کیونکہ ایک V8 گاڑی پر فل سپیڈ سے 16 سال کا ایک لڑکا آ رہا تھا جس نے ان کو ہٹ کیا، اور اسی وقت ان دونوں کی ڈیتھ ہو گئی۔ بہت بری طرح ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، فوراً یہ ویڈیوز اور خبریں پھیل گئیں سوشل میڈیا پر، جس کے بعد یہ بھی پتہ چلا کہ اس بچے کا جو لنک ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج سے ہے، ان کا وہ بیٹا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ خبر آئی کہ FIR رپورٹ بھی بڑی مشکل سے اگلے دن لکھوائی گئی، جب اس بچے کو اور ان کے دوستوں کو وہاں سے ہٹا دیا گیا، بھگا دیا گیا، اور اس کا فون بھی اس نے پھینک دیا، کیونکہ اپیرنٹلی وہ اسنیپ چیٹ پہ ایک ویڈیو بنا رہا تھا جس کی وجہ سے اوور اسپیڈنگ ہوئی، اس کا دھیان بٹا اور ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ بات اصل میں یہ ہے کہ اس کے بعد بہت سوالات اٹھ گئے ہیں، ہمارے لاء کے نظام پر تو اٹھے ہی ہیں، ساتھ ساتھ ٹریفک کنٹرول پر، ٹریفک سچویشن پر، خواتین کے حوالے سے کہ آخر اسکوٹی ہو، گاڑی ہو، پبلک ٹرانسپورٹ ہو، عورتیں آخر اس ملک میں سیف کیوں نہیں ہیں۔ میں بھی ایز اے فیمیل، ایز اے وومن جو ریگولرلی گاڑی چلاتی ہے، آئی نو کہ کتنا ڈینجرس ہو چکا ہے ایون گاڑی چلانا، تو اسکوٹی کا تو میں سوچ نہیں سکتی۔ اس بارے میں نصرت صاحب سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ایک نئی بحث سیاست سے ہٹ کر چھڑ گئی ہے، لیکن کیا صرف یہ بحث تک ہی لمیٹڈ رہے گا، یا اس کا ہم فیوچر میں کوئی امپروومنٹ دیکھ سکتے ہیں، یا لاء کا وہی نظام رہے گا کہ ایلیٹس کے ہاتھ میں سب کچھ ہوگا، عام آدمی یا عام عوام بیچ میں پس جائے گی۔ جی السلام علیکم نصرت صاحب، ناٹ اے گڈ نوٹ ٹو اسٹارٹ دا پروگرام۔ نہیں، ایبسلیوٹلی، میں بلکہ آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ سیاست کے علاوہ کسی اور موضوع کو زیر بحث لا رہی ہیں، اور یہ موضوع جو ہے یہ مجھے بہت عزیز ہے کہ میں شاید سروائیو نہ کر سکتا اپنی بے روزگاریاں جو مجھے فیس آئی ہیں اگر میری بیوی کام نہ کر رہی ہوتی تو میری بیوی بھی کام کرتی ہے، وہ بھی گاڑی چلاتی ہے، اور وہ اکثر فیلڈز میں بھی جاتی ہے، دوسرے شہروں میں جاتی ہے، ریسرچ کرتی ہے جا کے، اور میری دو بچیاں ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ دو بچیوں کا باپ ہوتے ہوئے اور ایک ایسا صحافی ہوتے ہوئے جو زیادہ بے روزگار بھی رہا ہے اور وہ سروائیو نہ کر پاتا، کسی اور شعبے میں چلا جاتا اگر میری بیوی میری مددگار نہ ہوتی تو۔ سب سے پہلے آپ نے انٹرو میں جو بتایا نا کہ وہ PNCA کی ایک تقریب سے واپس آ رہی تھی بچیاں، وہ اس سے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو یہ گمان ہو سکتا ہے کہ جیسے وہ PNCA میں کوئی تقریب تھی جس میں وہ اٹینڈ کرنے گئی تھی۔ یہ درست نہیں ہے۔ وہ اصل میں ان بیچاریوں نے وہ اپنے گھر کا رزق چلانے کے لیے، وہ محنت کش خواتین تھیں جو کہ ایونٹ مینجمنٹ کرتی تھیں۔ سو ان کی جاب تھی جس کے لیے وہ گئی ہوئی تھی۔ جی، تو وہ بنے یہ کہ بھی اگر کسی نے کوئی تقریب کرنی ہے تو ان سے رابطہ کیا تو وہ اس کو، وہ جب تقریب ختم ہو گئی تو ظاہر ہے کہ پھر وہ قناتے اور یہ وہ سب لپیٹے جاتے ہیں، پھر آپ لوگوں کو بھی اتنے پیسے آپ کے، اتنے پیسے آ کے، یہ وہ کر آ کے رزق ہلال پتہ نہیں بیچاری کب سے صبح سے گھر سے نکلی ہوں گی، اور پھر وہ تقریب کے دوران وہ کیا ان کو دل میں دھڑکے لگے ہوئے ہوں گے کہ اچھا ہو گیا نہیں ہو گیا، اور بالآخر اپیرنٹلی وہ کوئی 1 سوا 1 بجے کے قریب اپنا کام نپٹا کے جا رہی ہیں۔ اب وہ بجائے گھر پہنچنے کے تو وہ
دوسری دنیا پہنچ جاتی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اسلام آباد کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سیفسٹ سٹی ہے، یہاں پر ہر طرف کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ اچھا، باقی علاقوں میں لگے ہوں یا نہ لگے ہوں، لیکن پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس، ادارہ ثقافت پاکستان، جہاں نوکری کے لیے میں 1975 میں آیا تھا، اس کی جو نئی بلڈنگ جہاں پہ بنی ہے، وہ پورا علاقہ ہی ریڈ زون کا حصہ کہلاتا ہے۔ تو وہاں پہ تو چپے چپے کے اوپر جو ہے سیکورٹی چیک پوائنٹس، وہ سیکورٹی چیک پوائنٹس اور کیمراز، اور نہیں نہ بھی ہوں سیکورٹی چیک پوائنٹس میں بھی تو کیمراز تو ہیں۔ اگر وہاں پہ کیمراز فنکشنل نہیں ہیں تو دین وی شوڈ بی ریئلی وریڈ اباؤٹ نیشنل سیکورٹی۔ تو پھر تو کوئی بھی بندہ جو ہے وہ قومی اسمبلی میں کسی وقت رات کو گھس سکتا ہے، سینٹ میں گھس سکتا ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے وہ پیچھے جو 5 اسٹار ہوٹل ہے وہاں جا سکتا ہے، ایوان صدر گھس سکتا ہے، سپریم کورٹ گھس سکتا ہے، سر وہ تو سارے ہائی سارا جو ہے یعنی پی ایم risk ہاؤس areas۔ جو ہے وہ وہاں پہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ پارلیمان ہے۔ تو یہ کہنا کہ یہ آپ کے پاس اس کی فوٹیج اویلیبل نہیں ہوگی کہ بھئی کیا ہوا تھا، کس وقت ہوا تھا، نہیں، that's not believable نیچرلی sir۔ انفلوئنس استعمال ہوا۔ اب اس کیس کو ہٹا بھی دیں تو راول پنڈی میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو بچیاں یہ اسکوٹی کو استعمال کرتی ہیں تو ان کے وہ بنا رہے ہوتے ہیں لوگ ویڈیوز۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس سلسلے میں مطلب کہ بذات خود پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہیں کہ عورتیں میری ڈیڈ لائن ہیں۔ دیکھیے، باعث شرم بات ہے، میں زندگی میں پہلی مرتبہ 1984 میں بھارت گیا تھا، ٹھیک، وہاں میں نے دلی میں دیکھا کہ عورتیں جو ہیں وہ اسکوٹی چلا رہی تھیں۔ دلی کو دنیا میں کہا جاتا ہے کہ کیپٹل آف ریپ ہے، لیکن میں نے کسی بھی جگہ اسکوٹی پہ جاتی خاتون پہ کسی کو آوازیں کستے یا وہ نہیں کرتے دیکھا۔ چلے دلی تو جی ہو سکتا ہے کہ پڑھا لکھا جائے۔ 1992 میں مجھے پہلی مرتبہ لاہور سے واگا پیدل کراس کر کے امرتسر میں گیا، سر میں امرتسر کا ہی نام لینے والی تھی۔ اور امرتسر سے میں وہاں پہ پھر وہ شتابدی ان کی ٹرین چلتی اور اس میں بیٹھ کے دوسرے دن میں نے دلی جانا تھا۔ تو میں بہت حیران ہوا کہ جیسے ہی میں سڑک کراس کر کے گیا تو وہاں میں نے ایک دوست سے کہہ کے ایک ٹیکسی لے رکھی تھی، کیونکہ میں نے تو ایک رات ہی گزارنی تھی، تو میں نے کہا یار وہ مجھے بھیج دینا بارڈر کے پاس۔ تو میں ابھی امرتسر میں داخل بھی نہیں ہوا تو اس کے نواحی گاؤں دیہات پنڈ، وہاں پہ میں نے دیکھا کہ وہ ایک خاتون جو ہے وہ چلا رہی۔ اب کیا فرق ہے ابھی کلچر میں، وہ بھی پنجابی ہے، ٹھیک ہے، وہ سکھ ہیں، ہم مسلم ہیں، لیکن ادروائز وہ عورتیں دیکھ کر آوازیں کسنا اور یہ وہ، میرا خیال ہے کہ وہاں پہ بھی ہونا چاہیے۔ لیکن وہاں پہ بھی نہیں۔ میں اس کے بعد ایک مرتبہ 2 راتیں امرتسر میں رہا تھا، کچھ وہاں پہ اور ہمیں ورکشاپ تھی کوئی، تو میں خصوصی طور پر مین سڑک پر ہوٹل چھوڑ کر آ جاتا تھا، اور وہاں پہ ڈھابوں کے باہر بیٹھ کے یا یہ سگریٹوں کے کھوکھوں کے باہر کھڑے ہو کے، یا یہ جو آپ کے وہ یعنی چنے اور وہ بھٹورے بیچ رہے ہوتے ہیں، وہاں کھڑے ہو کے میں دیکھ رہا ہوتا تھا کہ یار یہ جو خواتین اسکوٹروں پہ جا رہی ہیں اپنی چلا کے، ان پہ کوئی آوازیں یا کوئی پیچھا ان کا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، نو۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ 2025 میں کیسے
ہم اپنی یہ میں بات کر رہا ہوں 84 کہ بھائی اگر ایک ایسا کلچر ہے وہاں پہ دلی ان اسپائٹ آف بینگ کالڈ ایز دا ریپ سٹی آف دا ورلڈ، وہاں پہ اگر جو ہے اس طرح کا نہیں ہو پاتا تو بھائی یہ جو ہمارے جو سارے کیمرے میمرے لگے ہوئے ہیں ان سے کیا یہ نہیں پکڑا جا سکتا کہ فرض کیا کہ آج کتنے بچوں نے لاہور شہر میں یا راولپنڈی میں یا گجرانوالہ میں یعنی اسکوٹی پہ جاتی لڑکیوں کی جو ہے وہ، بھائی جب آپ بنا رہے ہیں کیمرے پہ تو اس کی ذرا 5-6 عبرت کی مثالیں بنائے نا تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو۔ بالکل سر، اس کے بغیر تو نہیں ہوگا۔ اور مقصد یہ کہ دیکھیے مجھے افسوس ہوتا ہے ذاتی طور پر، یہ دسمبر کا مہینہ ہے، 2 دسمبر 1988 کو ہم لوگوں نے ایک 35 سال کی خاتون محترمہ بے نظیر بھٹو کو پاکستان کا وزیر اعظم بنایا تھا، مسلم دنیا کی پہلی وہ فیمیل پرائم منسٹر۔ تو ایک ایسا معاشرہ جس نے ایوب خان کے خلاف جدوجہد کے لیے مادر ملت کو کھڑا کیا ہو، قائد اعظم کی بہن کو، جس میں جب علی خان جیل میں جاتے ہیں تو بیگم نسیم علی خان جو ہیں وہ پشتون ایک قدامت پسند گھرانے سے تعلق رکھتے ہوئے بھی وہ سڑک پہ آ جاتی ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں محترمہ بے نظیر بھٹو۔ تو ہمارے ہاں تو ان تمام 3 بڑی مثالوں کے ہوتے ہوئے خاتون کا رول اور آج کی جو اکنامک ریالٹیز ہیں ان میں یہ بات اپریشیٹ کرنا کہ اب یہ بات ممکن ہی نہیں رہی ہے، یعنی بہت ہی آپ خوشحال ہوں گنتی کے چند لوگ کے علاوہ، بٹ فار این ایوریج مڈل کلاس فیملیز، خواہ وہ لوور مڈل کلاس کے ہوں، تھوڑے سے ریلیٹیولی متوسط طبقے کے ہوں، کہ ناممکن ہو گیا ہے کہ صرف خامن کما رہا ہو اور یا بھائی کما رہا ہو، ناممکن ہو گیا۔ 2 یا 3 سورسز آف انکم اب ہر گھر میں ہوتا ہے، ہر گھر میں۔ تو آپ کو جب تک خاتون کو اس بات کا تحفظ فراہم نہیں کیا جائے گا، دیکھیں نا بسوں میں یا ویگنوں میں اگر دھکے کھا رہی ہیں اور وہاں پہ اگر ان کے ساتھ بےہودگی یا بدتمیزی ہوتی ہے تو اس کا ایک بہترین الٹرنیٹو ہے نا اسکوٹی، وہ خود چلا رہی ہے، تو اس کو وہاں پہ بھی اگر تحفظ اور وہ نہیں ملے گا بیچاری کو تو ہم کیسے اس معاشرے کو آگے لے کر جائیں؟ سر بات وہی ہے نا، میں نے جو انٹرو میں بھی کہا تھا کہ کوئی بھی موڈ آف ٹرانسپورٹ عورتوں کے لیے سیف نہیں رہا، دیکھا جائے تو نہ گاڑی نہ اسکوٹی نہ بابا میں public آپ کو اپنی transport۔ بات بتاتا ہوں، میں بہت تقریباً 3 سے 4 سال ہو گئے ہیں میں بیکاز آف مائی بیک پین اور میری آئی کا ایشو ہے، میں خود ڈرائیو میرے لیے کرنا اچھا نہیں ہے، سیف نہیں ہے، تو بہت دفعہ ہوتا ہے کہ میں نے کہیں جانا ہو تو میں اپنی بیوی سے ریکویسٹ کر لیتا ہوں، یا کہیں میں کہتا ہوں، یا کہیں ہم نے جانا ہو تو انہوں نے تو وہ چلاتی ہیں گاڑی، میں نہیں چلاتا۔ اور اکثر میں نے نوٹ کیا ہے کہ اسلام آباد جیسے شہر میں بہت سارے لوگ جو ہیں مرد حضرات، وہ یعنی کہ ظاہر ہے کہ وہ میری بیوی ہے، وہ کوئی دوشیزہ نہیں ہے، ظاہر ہے کہ میری عمر کے بہت سارے لوگ جو ہیں ان کی صرف یہی ایگو بن جائے گی کہ اگر آپ نے ان کو کراس کر دیا ہے، اوورٹیک کر لیا ہے، تو سڈنلی ان کی سپیڈیں بڑھ جائیں گی اور ان کو اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک کہ وہ کراس نہیں کر لیں گے، اور اس کے بعد جب وہ اوورٹیک کریں گے تو پھر وہ دیکھتا آپ نے دیکھا بڑا تم نکل کے آئیں گے، اچھا کیا کر سکتے ہیں اس کا؟ او بھائی سر بیسک ٹریفک ایتھکس ہی نہیں ہے روڈ، اسی لیے تو پھر روڈ ریج ہے اتنا، روڈ ریج کو۔ لیکن یہ جو سارے پھر کیمرے لگائے ہوئے ہیں یہ کس کے لیے ہیں؟ تو سیف سٹی موومنٹ کرنے کی کوشش اسی لیے ہے نا کہ آپ اس طرح کے واقعات دیکھیں
اور اس کے بعد پھر آپ پورے دن کی اگر اسٹڈی کریں تو یو کین ایزیلی فائنڈ آؤٹ کہ آج ایسے 5 یا 6 بڑے گھناؤنے واقعات ہوئے ہیں ان اے سینس کہ مثلا کہ ایک بندہ OTT ہو کر کسی اسکوٹی پہ جاتی خاتون کو یا ایک گاڑی چلاتی خاتون کو جو ہے وہ بےہودگی کر رہا تھا، یہ وہ یو کین سی اٹ ویژولی. بھائی بہت ساری چیزیں کورڈ ہیں. تو آپ ایک دن میں بآسانی 4 سے 5 ایسے کیسز جو ہیں وہ ڈھونڈ سکتے ہیں. گاڑی کا نمبر ہے، لوکیٹ دیم اینڈ دین ٹرائی دیم. لیکن سر بات وہی ہے نا کہ اس کیس میں بھی پھر کیوں نہیں آگے بڑھ رہا معاملہ؟ صرف یہ اس لیے کہ وہ معاملہ جج کے نہیں بیٹے تھے. بڑھتا. دیکھیے نا جی، جیسے ہی وہ جب ایک دفعہ لگ جاتی ہے تو اس میں سیڈلی پھر وہ لے آ جاتے کہ اس میں گنجائش نکل آتی دیت اور قصاص کی. اس کے بعد وہ یہ کہ جی وہ جی بچیاں تو چلی گئیں، اب دیکھیں آپ کو نیگوسیشن. سر صرف اس اسی لیے کہ وہ یہ جج کہا کے بیٹے جاتا تھے. ہے کہ ریاست جو ہے وہ ذمہ داری لے ایسے کیسز کی. وہ یہ کہے کہ جی وی آر دا پارٹی، کہ یہ بچیاں ریاست کی بچیاں ہیں، یہ کسی کا، یہ مطلب کہ نصرت جاوید کی بچی نہیں ہے. یو کانٹ نیگوشیٹ ود نصرت جاوید. تو سر پھر وہی بات ہے، یہ کیس بھی ویسے ہی ایک کیس بن جائے گا کہ ایلیٹس گاٹ اوے ود اٹ. یہ تو ہونا تو نہیں چاہیے، لیکن میں بڑے دکھی دل کے ساتھ یہ کہنے کو مجبور ہوں کہ مجھے خوف ہے کہ ایسے ہی ہوگا. سر آپ کچھ بھی نہ کریں نا، کوئی بھی لا اپلائی نہ کریں، بہرحال وہ بچہ انڈر ایج تھا. 18 ایئرس سے کم آپ ویسے بھی گاڑی نہیں چلا سکتے. آپ نہ بھی کوئی لا اپلائی کریں، یہ لا تو اپلائی پھر بھی ہوتا ہے ایز مائنر. بھائی میں آپ سے دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ کیس کے میرٹ تو انڈر ڈسکشن ہے ہی نہیں جس نہ ابھی تک آیا ہے ہمارے سامنے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ کیا وہ گاڑی اس نے تو نہیں خریدی ہوگی نا، والد صاحب کے نام پہ ہوگی. تو کیا گھر میں اتنا ارینجمنٹ نہیں ہے کہ آپ یہ انشور کریں کہ میرا نابالغ بچہ جو ہے وہ گاڑی کی چابی حکم کوئی یہ شو کر رہا ہے کہ آپ کی سوسائٹی میں کتنا ایک، یعنی کہ کوئی بھی اینٹ اٹھاؤ تو ہر طرف معاملہ جو ہے وہ خراب نظر آتا. جب لائن بلر ہو گئی ہے نا، ہر چیز کی لائنز بلر ہو گئی نہیں ہیں. کوئی ویسے ہم جو ہے آپ دیکھیں تو ہر دوسرے شخص پر کفر کا یعنی فتویٰ لگانے کو ہم بے تاب بیٹھے ہوتے ہیں. دنیا کو ہم بتاتے ہیں کہ ہم سے زیادہ اخلاقی قوم ہی کوئی نہیں ہے، لیکن ہماری ڈے ٹو ڈے زندگی میں ہمارے مورلز کدھر ہیں؟ جتنی منافقت ہمارے ہاں ہوتی ہے، اور خاص طور پر خواتین کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہے. بھائی چلیں بھارت کی آپ کو مثال ناپسند ہوگی، میں ایران، وہ بھی تو ایک مسلم ملک ہے، وہاں پہ ٹھیک ہے خواتین حجاب لیتی ہیں، لیکن آپ یقین مانیں کہ میں نے ایران میں 3 مرتبہ گیا ہوں اور 2 مرتبہ تو 10 دنوں سے زیادہ رہا ہوں. اور میں بہت رات گئے، مجھے عادت ہے، مجھے بیماری ہے، میں جہاں کہیں بھی کہیں غیر ملک جاتا ہوں تو میں اپنا ہوٹل کا وہ کمفرٹ چھوڑ کر وہ 5 اسٹار والی، تو میں وہاں پہ جان بوجھ کر ایسے علاقوں میں جاتا ہوں کہ جہاں پر نسبتاً غریب یا متوسط طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، اور میں یعنی پیدل گھومتا پھرتا کافی دیر تک آوارہ کرتی. وہاں پر ایک کٹر اسلامی حکومت ہوتے ہوئے بھی خواتین میں جو تعلیم کا تناسب ہے، ان کا جو احترام ہے، وہ گاڑی جب چلا رہی ہوتی ہیں یا سڑک پہ اکیلی چل رہی ہوتی ہیں. تہران میں تو میں نے بہت دفعہ دیکھا کہ رات 11:30-12 بجے ایک لمبی طویل شاہراہ ہے اور وہاں پہ 2 خواتین، بعض اوقات میں نے ایک خاتون کو بھی دیکھا. سر وہی بات ہے نا کہ اور یہ جو کال سینٹر وغیرہ ہیں وہاں سے کام کر کے وہ سر دنیا میں لوگ ویمن امپاورمنٹ میں 10 قدم آگے جا رہے ہیں، ہم 10 قدم پیچھے جا رہے ہیں. صرف کہہ دینا ویمن امپاورمنٹ تو کافی نہیں ہے نا نہیں سر. وہ تو خیر ان سے تو کچھ نہیں، لیکن اس کے لیے اب یہ کرنا پڑے گا نا کہ ہم اور چیزوں پہ جو اتنی توجہ دے رہے ہیں کہ اس کو کنٹرول کر لو، اس کو کنٹرول کر لو، تو یار تھوڑا سا چلیں پھر لوگوں میں بھی کر لیں کہ بھئی جو لوگ اپنے ماں باپ کے خوشحال اور بااثر ہونے کی وجہ سے رات کو گھروں میں سے گاڑیاں نکال کر سڑکوں پر آوارہ گردی کرتے ہوئے، یعنی
پائے جائیں گے تو ان کی زندگی عذاب بنائی جا سکتی ہے, ان کو عبرت کا نشان بنایا جا سکتا ہے. سر پریزیڈنٹ تو سیٹ ہو نا, آپ جو کہہ رہے نہیں ہوئے نا, ہیں مثال قائم کی جائے, نہیں ہو رہی نا, یہی تو پرابلم ہو رہی ہے. کوئی ایک کیس تو نہیں ہے, بہت سے کیسز. اور پھر مصیبت یہ ہوتا ہے کہ سچی بات ہے کہ ہم صحافیوں کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ آج کا آپ اخبار دیکھیں, آپ سارے دیکھ لیں, آپ کو کسی بھی اخبار میں کوئی فالو اپ نظر نہیں آیا. ہمارے ہاں جب ہم نے جرنلزم شروع کیا تو فالو اپ ہوتا تھا کہ ایک سٹوری ہوئی ہے, اب وہ کس سٹیج پر پہنچی ہے, اب کیا پروگریس ہوئی ہے, اب تفتیش کیا کہہ رہی ہے. وہ جب آپ کرتے تھے تو محکمے بھی جو ہے وہ الرٹ ہوتے تھے. اب تو میں 100% مجھے یقین ہے کہ ہمارے جو سینئر پولیس آفسران ہیں ان کے پاس وہ ارینجمنٹ ہی نہیں ہوتا ہوگا. وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ایک دو اگر ٹکر وغیرہ کسی ٹی وی پہ چل جائیں یا کوئی ایک واقعہ ہو جائے تو وہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے. مثلا جیسے وہ کراچی میں واقعہ ہو بچے ابراہیم کے ساتھ, بیچارے کے ساتھ, جی سر, وہ گٹر میں گر گیا پاس, اور اس کی فرض کرو اگر وہ یہ ٹی وی سٹوری نہ بنتی تفصیلی تو وہ سر کبھی بھی نہ پتہ چلتا. پھر نتیجہ کیا ہوا کہ اس میں ایک دوسرے پہ بلیم ہو رہا ہے کہ ایم سی اس پہ ڈال رہی ہے, اس پہ ڈال رہی ہے. تو اور سر یہ دونوں کیسز اسی ویک کی بات ہے بھی. لیکن میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ ہم لوگ بھی تو تھوڑی سی زیادتی کرتے ہیں نا, کہ جب کیس جب ہم کر لیتے ہیں, ہم ہائی لائٹ کیا, پھر ہم فالو اپ بھی تو کریں نا, کیونکہ فالو اپ ہی آپ کو پھر یہ بتائے گا کہ ہاؤ اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اگر آپ فالو اپ نہیں کریں گے تو ایک کہانی آئے گی, 2-4 دن اس کے بارے میں ہاں کار ہوگی, اینڈ دین لائف از بیک ٹو نارمل. اس کو ختم کرنے کا طریقہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. یہ میں بالکل ایسا ہی سر. اور مطلب اگر حکومت بھی تھوڑا سا ٹائم نکال لے, نہیں تھوڑا سا نہیں جی, اس پہ فوکس کریں, ٹیک اٹ ایز اے چیلنج. کیا سوشل چینجز اسی طرح آتی ہیں ابھی بھی, کیونکہ سر بہرحال یہ چیزیں بھی ضروری ہیں اور یہ بھی سوسائٹی کا حصہ ہے. اسی طرح آتی ہیں کہ وین گورنمنٹس ڈیسائیڈ کہ بھئی یہ ہماری ایک بد عادت ہے اور اس کو سوسائٹی سے ختم کرنی ہے. سنگاپور میں کیوں یعنی کہ ابھی سڑک پہ نہیں نہ تھوک سکا کوئی, سر فائن ہے پراپر اس پر میں کافی سارے اماؤنٹ کا. آخر انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا کہ ہاں یہ ہمارا وی ہیو ٹو فنش اٹ. تو عادت ختم کی, فطری عادت کہ گزرتے ہوئے جہاں مرضی آپ کر لو, کیا ہے یہ نہیں. تو مثلا وی ہیو ایگزامپلس ویئر سوشل change happened, occurred due to active involvement of government, due to initiative of the government. تو why not? یہی بات ہے. خواتین کو آپ خالی یعنی اسکوٹی دے کے یہ کہہ رہی ہیں کہ جائیے جا کے آپ یعنی کہ سڑکوں پہ آپ اپنے ویڈیوز بنوائیں یا آپ کے پیچھے لونڈے لپاڑے لگ جائیں. یہ تو نہیں ہم چاہ رہی نا. نہیں, دس از ویری انفیئر سر. ٹھیک ہے نا. اور اگین ایک پھر وہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا. چلے سر, لائک آئی سیڈ کوئی بہت اچھی نوٹ پہ نہیں یہ پروگرام اسٹارٹ کیا تھا, بٹ ہم یہی نہیں بٹ آئی ایم ویری گلیڈ کہ آپ نے اس ایشو کو لایا, اور پلیز کوشش کیا کریں کہ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں سیاست کے سوا. سر محبت کے بعد اب سیاست پہ آ گئے ہم, بار بار دونوں چیزوں کا حل نہیں ہے اس ملک میں. ناظرین, بات وہی ہے کہ ملک میں صرف سیاست نہیں ہوتی, ملک میں عوام ہوتی ہے, قوم ہوتی ہے, اور ان کی حفاظت, ان کی بیسکلی پروٹیکشن کے لیے حکومت کیا کرتی ہے. سیاست پر بیٹھ کر ہم ہر وقت بات کرتے ہیں, لیکن ان ٹاپکس پر کون بات کرتا ہے, عام عوام کے مسئلوں پر کون بات کرتا ہے. کل کو یہ مسئلے حل ہوں گے تو بھی حکومت کو ہی فائدہ ہوگا, نہیں ہوں گے تو حکومت کو ہی نقصان ہے, کیونکہ آخر میں آ کے ووٹ تو انہیں لوگوں نے دینا ہے آپ کو. لیکن دیکھتے ہیں کہ حکومت کچھ سیکھتی بھی ہے یا صرف انہی سیاست اور سیاسی پرسنالٹیز پر ہی بات کرتی رہے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار. ملتے ہیں اگلے ہفتے. اللہ حافظ.